بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ضابطے کے تحت تو قاتلین سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی شان رحیمانہ مشفقانہ اس کو ذکر کر رہا ہے، اور جہاں ضابطہ کی رعایت کی گئی اور اس میں قانون عدل و مساوات بشکل قصاص بتلایا گیا، تو اب سکے کا دوسرا پہلو اور بازو تقاضۂ اخوت اور رابطہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ضابطے کے ساتھ رابطہ. انسانی نفوس و طبائع الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ضابطے کو ملحوظ رکھتے ہیں تو کچھ لوگ رابطے کو. اللہ پاک سفارش کر رہا ہے گرم مزاج اور نرم خو دونوں کی رعایت ہو رہی ہے. قصاص کا نظام گرم مزاج لوگ قانون عدل و مساوات کی شکل میں جاری کریں گے، کروائیں گے، اور جو نرم خو ہیں ان کے بارے میں فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء. جس قاتل کو اپنے مقتول بھائی کے خون کے باب میں ذرہ برابر بھی معاف کر دیا جائے، تو اب معاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاتل کی پیروی کرے. ولی دم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیت کا مطالبہ کرے بطریق معروف. اس پر بلا وجہ زبردستی، زور و ظلم اور فوری مطالبہ اس کی کوشش نہ کرے. اور مقتول کے ورثہ کو تو یہ بتلایا گیا کہ فاتباع بالمعروف، لیکن قاتل کو بھی ساتھ میں بتایا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ قاتل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتول کے ولی دم کو دیت ادا کر دے حسن اسلوب سے، بڑے بہترین طریقے سے. وہ اس میں ٹال مٹول نہ کرے. عجیب نظام ہے اسلام کا. ادا کرنے والے کو بھی اخلاق سکھائے اور صاحب حق کو بھی اخلاق سکھائے. من علیہ الحق اس کو بھی تعلیم دی، اور من لہ الحق اس کو بھی تعلیم دی. من لہ الحق یعنی مقتول کے اولیاء، مقتول کے ورثہ، ان کو تعلیم دی کہ فاتباع بالمعروف. اور قاتل من علیہ الحق اس کو تعلیم دی کہ وہ اداء الیہ باحسان. اور اللہ پاک اپنے اس نظام کے باب میں امتنانی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے، جس میں شان مربیانہ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے، اس لیے لفظ رب کا انتخاب کیا گیا. یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف کر دی گئی بئی طور کے
صرف نصاب ہی کو، قصاص ہی کو نہیں بنایا گیا یا قصاص ہی کو لازم و متعین نہیں کیا گیا، بلکہ وَرَحْمَةٌ تمہارے لیے رحم کا معاملہ ہوا کہ قصاص کا آپشن، اس کا وکلپ اور اس کا متبادل ادائے دیت کو بھی قرار دیا گیا۔ اتنے سب رحم و کرم کے باوجود فمن اعتدى بعد ذلك، ان سب کے بعد بھی اگر کوئی اعتدا کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، فَلَهُ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ذرا کتاب کی عبارت کو بغور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ وفقنا اللہ وإیاکم۔ فمن عفی لہو، لہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع طے کر رہے ہیں، ای من القاتلین، قاتلین میں سے جس قاتل کو معاف کیا جائے۔ معاف کون کرے گا؟ ولی مقتول معاف کرے گا، اس لیے کہ یہ جہاں اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ ایک انسان کی جان کی حفاظت اور رعایت کرنا، وہیں یہ حقوق العباد کے قبیل کی بات بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، معاف کرنے کا اختیار بندے کو دیا ہے، مقتول کے وارثہ کو اور اس کے اولیاء دم کو دیا گیا ہے۔ تو فرمایا جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، عفیہ کا نائب فاعل، ذرا بھی اگر معاف کر دیا جائے، فمن عفی لہو من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی من دم اخیہ، اپنے بھائی کے خون کے بارے میں، اپنے بھائی کے خون میں سے، یہاں کلام میں ایک مضاف حذف ہے تو اب کی طرف سے ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ اب تبعیضیہ والا ترجمہ ہوگا۔ تو من بقول بعض مفسرین کے ابتدائیہ ہے جس کا ترجمہ میں نے پہلے کیا، اور ہمارے مصنف اشارہ کر رہے ہیں من دمی اخیہ، من تبعیضیہ، اپنے بھائی یعنی المقتولی، مقتول کے خون میں سے ذرہ برابر بھی اگر معاف کر دیا جائے، ذرہ برابر، مثلا اگر مقتول کے اولیاء کہتے ہیں کہ ہمارا جو شخص قتل ہو گیا اس کا سر معاف کر دیتے ہیں، باقی کا بدلہ لیں گے، یا اس کے پیر معاف کر دیتے ہیں، باقی کا بدلہ لیں گے، تو اب یہ پورا ہی عفو ہو جائے گا، اس لیے کہ نظام قصاص میں تجزی و انقسام نہیں ہوتا۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، مقتول کے اولیاء و ورثہ میں سے ایک نے بھی اگر معاف کر دیا تو یہ سب کی طرف سے معافی سمجھ لی جائے گی بوجہ عدم تجزی و انقسام کے۔ شیئن بِأَن تَرَكَ الْقِصَاصَ مِنْهُ، عفو کی شکل بیان فرما رہے ہیں کہ عفیہ بمعنی تُرِکَ، اور شیئن ذرا بھی اگر معاف کر دیا گیا، قصاص ترک کر دیا گیا، تو پھر فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ شیئن کو نکیرہ کیوں لایا گیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں، عبارت بہت اچھی ہے، سمجھو۔ وَتَنْكِيرُ الشَّيْءِ يُفِيدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا، شیئن کو نکیرہ لا کر قلت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر بعض دم کو معاف کر دیا جائے، بعض جزو کو معاف کر دیا جائے تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 2، وَتَنْكِيرُ شَيْءٍ يُفِيدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ۔ عبارت کے ٹکڑے اس طرح ہیں، شیئن کو نکرہ لا کر اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ اگر بعض ورثہ نے معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا. یعنی یسقط القصاص اذا عفا بعض الورثتی، یہ ہے مطلب. مثلا اولیاء مقتول 3 4 5 ہیں، ایک نے رحم و کرم کے جذبات کے ساتھ قاتل کو معاف کر دیا تو یہ سب کی طرف سے عفو و درگزر سمجھ لیا جائے گا، اس لیے کہ قصاص ایک نے اگر ترک کر دیا سب کی طرف سے متروک ہوگا تجزی و انقسام کے نہ ہونے کی بنا پر. دوسری ایک بات کہہ رہے ہیں، وفی ذکر اخیہ، یعنی وفی ذکر لفظ اخیہ فی قول اللہ تعالی فمن عفی لہ من اخیہ. اصل میں ایک بہت زبردست نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ سکتے تھے فمن عفی لہ من المقتول شیء، لیکن لفظ اخیہ کیوں لایا گیا؟ فرماتے ہیں وفی ذکر اخیہ تعطف داع الی العفو، لفظ اخیہ لا کر اشارہ ہے اس عفو، اس عطف، اس مہربانی کی طرف جو عفو کا متقاضی اور باعث ہے. یعنی لفظ اخ چونکہ دلالت کرتا ہے اخوت پر، اور اخوت متقاضی ہوتی ہے عطف کی، مہربانی کی، شفقت کی، رحم کی، اس لیے کہا گیا کہ قاتل اور مقتول دونوں اگرچہ جھگڑے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا لیکن اخوت ایمانیہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. قاتل اگرچہ قاتل ٹھہرا لیکن اے مقتول کے اولیاء، تم اور قاتل آپس میں ہو تو انما المؤمنون اخوۃ کے تحت بھائی بھائی، اور بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ کرتا ہے. تو تمہارے اندر عطف ہونا چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے. تو لفظ اخی میں اخوت کی طرف اشارہ کر کے تعطف اور مہربانی ہے جو متقاضی ہے عفو کی. تو ولی دم کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس اخوت کا خیال کرے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس آیت کو بھی ذرا سے یہاں دھیان میں رکھا جائے. وَإِيذَانٌ، یعنی وفی ذکر اخیہ تعطف، اور ایسے ہی وفی ذکر اخیہ ایذان بأن القتل لا يقطع اخوت الایمان، کہ قتل کی وجہ سے ایمان کی بنیاد پر جو برادری کا رشتہ، اخوت کا رشتہ قائم ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ باقی ہے. تو بہتر تو قرآن کریم نے اسی طرح کیا، سفارش کی ہے. یہ ہے جو لوگ صرف کتب علیکم القصاص ہی کو دیکھتے ہیں، سکے کی دوسری بازو یا آیت کا تتمہ و تکملہ نہیں دیکھتے، انہیں خیال کرنا چاہیے کہ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس میں اخ لا کر اشارہ کیا، معاف کرنے کی بھی عادت ڈالو، معاف کرنے کا بھی طریقہ اختیار کرو. وہ من مبتدأ شرطیت یا من موصولت، یہ فمن عفی لہ میں من مبتدا ہے، یا تو شرطیہ ہے یا موصولہ ہے. والخبر فاتباع بالمعروف، اور من چاہے شرطیہ ہو چاہے موصولہ ہو لیکن ہے تو مبتدا، تو اب اس کی خبر کہاں ہے؟ فاتباع بالمعروف. ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ جس قاتل کو اپنے مقتول کے ورثہ کی، اولیاء کی طرف سے ذرا بھی معاف کر دیا جائے، اب اس کی خبر لاؤ، تو ضروری ہے ولی دم کے لیے کہ وہ دیت کو بطریق معروف، بطریق اسہل، بطریق ایسر اس کا مطالبہ کرے. ضروری نہیں ہے کہ فلوس پر، اگر قاتل کے پاس کوئی اور چیز ہے
اس پر بھی وہ تیار ہو جائے، اس کے ساتھ احسان کرے. فوری طور پر بھی ضروری نہیں ہے، جیسا قاتل کا نظام اور اس کی سچویشن اور اس کی پوزیشن ہو، فوری طور پر یا بالاقساط، قسط وار، ہفتہ وار. تو بالمعروف کی تفسیر کر رہے ہیں بِأَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَّةِ بِلَا عُنْفٍ، بئی طور کے ولی مقتول قاتل سے مطالبہ کرے دیت کا بغیر کسی سختی کے. 1000 دینار یا 10,000 درہم جو دیت ہے اس کا مطالبہ ضروری نہیں کہ سختی سے کرے، بغیر سختی کے کرے. اور آگے کہہ رہے ہیں وَتَرْتِيبُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا. عبارت سمجھو کہ فَاتِّبَاعٌ میں فا کے ذریعے عفو پر اس کو مرتب کیا گیا، یعنی ترتیب الاتباعی علی العفو، یہ جو ہوا ترتب الاتباع علی العفو، فمن عفی لہو پر مرتب کیا گیا ہے فاتباع بالمعروف کو. ہماری سادہ زبان میں بولیں گے فمن عفی لہو پر متفرع ہوا ہے فاتباع بالمعروف. تو عفو کی بنیاد پر کہا گیا کہ فاتباع بالمعروف، اس سے دلالت ہوتی ہے کہ دو میں سے ایک چیز واجب ہے حتمی طور پر. دو میں سے ایک چیز یعنی قصاص یا دیت. مطلب یہ ہوا کہ عفو مطلقاً نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. عفو مطلقاً نہیں ہوگا، عفو محض، عفو مفت نہیں ہوگا. معاف بھی اگر کر دیا گیا تو بھی کم از کم دیت تو دینی ہی پڑے گی. مطلب قتل کے باب میں دو میں سے ایک چیز تو واجب ہے، اما القصاص و اما الدیہ. ویسے ہی معاف کر دینا یہ نہیں چلے گا. اور اس کے لیے استدلال کیسے کر رہے ہیں کہ عفی لہو کے باوجود اتنا تو کہا گیا کہ فاتباع بالمعروف، تو اتباع بالمعروف کو فمن عفی لہو پر متفرع مرتب کرنا، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ عفو کے باوجود بھی دیت کا مطالبہ اور ادائے دیت تو کرنی ہی پڑے گی. تو واجب دو میں سے حتمی طور پر کوئی ایک چیز ہے، قصاص یا دیت. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِي رحمہ اللہ. اور اسی طریقے کا استدلال کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آیا ہے. والثانی یعنی القول الثانی الواجب القصاص والدیت بدل عنہ، یعنی الواجب القصاص فقط. دوسرا قول یہ ہے کہ فقط قصاص واجب ہے، دیت واجب نہیں ہے. پہلے قول کا خلاصہ یہ تھا واجب دو میں سے کوئی ایک چیز حتمی طور پر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ واجب تو قصاص ہے، والدیت بدل عنہ، دیت یہ تو قصاص کا بدل ہے. لہذا اگر کوئی شخص اصل کو ہٹا دے اور بدل نہ رکھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. فلو عفا، اگر مقتول کا ولی مطلقاً معاف کر دیتا ہے، مفت معاف کر دیتا ہے، ولم یسمی ہا ای ولم یسمی الدیت، اور دیت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، فلا شیء، تو اب اس کو کوئی چیز دینے لینے کا مسئلہ نہیں آئے گا. بہت اچھی طرح سمجھو، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ فمن عفیہ کے باوجود فاتباع بالمعروف ہی آیا، پتہ چلا قصاص بھی مستقلاً واجب اور دیت بھی مستقلاً واجب، یا قصاص ادا کرو یا دیت تو دینی ہی پڑے گی. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اصل واجب تو قصاص ہی ہے، دیت تو اس کا بدل ہے. اب بدل بٹھانا نہ بٹھانا، بدل طے کرنا نہ کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے، بدل بدل ہے. اور نصوص
صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ بالتعیین قصاص ہی واجب ہے۔ ہاں ہماری طرف سے جواب دیں گے فاتباع بالمعروف تو تب ہوگا جب فمن عفی لہ من اخیہ شیء کے بعد اگر بدل طے کیا جاتا ہے تو بدل طے کرنے کی شکل میں فاتباع بالمعروف، ایسا نہیں ہے کہ عفو کی شکل میں فاتباع بالمعروف۔ نس فہمی کا اختلاف ہے بچوں۔ امام شافعی کے پہلے قول کا مطلب فاتباع بالمعروف، معاف کر دیا گیا تو اب دیت کا مانگنا، دیت کا ادا کرنا دونوں ضروری۔ ہم تقریر اس طرح کریں گے جو امام شافعی کا بھی دوسرا قول ہے، معاف کر دیا گیا اور پھر دیت پر اگر بات طے پاتی ہے، طے پانا ضروری نہیں، اگر پاتی ہے تو پھر فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان۔ اور قرآن کریم کی آیت میں بھی آیا ان النفس بالنفس، اس لیے کہہ رہے فلو عفا ولم یسمھا فلا شیء ورجح، اور یہ دوسرا قول راجح ہے اس لیے کہ نصوص صریح ہے ایجاب القصاص علی التعیین کے باب میں، پھر تجویز عفو اس کی سفارش وغیرہ کی گئی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَعَلَى الْقَاتِلِ، یعنی وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اس کا اب عبارت نکال لیں، اور قاتل پر ضروری ہے اَدَاءٌ لِلدِّيَةِ إِلَيْهِ کہ مقتول کے ولی کو دیت ادا کر دے بِإِحسان، بغیر ٹال مٹول کے۔ جانی پر واجب ہے دیت کا ادا کرنا بغیر بخس و مماطلت کے، بِإِحسان یعنی بلا مطل ولا بخس، بغیر ٹال مٹول اور بغیر کمی کے۔ اس نے معاف کیا، اس کا احسان سمجھے۔ جب اس نے احسان کیا کہ عفو کی شکل اختیار کی تو قاتل کے لیے بھی ضروری ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ وہ حسن اسلوب سے ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، ای ذالک کا مشار الیہ، الحکم المذکور، یہ جو اوپر ذکر ہوا کہ من جواز القصاص، من بیانیہ یعنی قصاص یا والعفو عنہ علی الدیہ، اگر نہیں تو دیت دے دو، یہ جو اختیار دیا گیا وہ تخفیف ای تسہیل من ربکم علیکم ورحمت، کہ اس نے یہود پر تو قصاص ہی کو لازم قرار دیا تھا، نیز بعد العفو قصاص کا ساقط ہو جانا یہ تخفیف من ربکم ورحمت بکم حیث وسع فی ذالک، کہ اس نے اس میں توسیع و گنجائش کر دی، ولم یحتم واحدا منہما، یا ولم یحتم واحدا منہما، کہ دو میں سے ایک کو ضروری قرار نہیں دیا، دو میں سے ایک یعنی قصاص اور دیت کو۔ اگر دیت ہی ضروری ہوتی تو غریب قاتل کا کیا ہوتا، مسکین کا کیا ہوتا، اور اگر قصاص ہی ضروری ہوتا تو جو لوگ دیت ادا کر سکتے ہیں ان کا کیا ہوتا۔ سب کی رعایت کر کے باب میں گنجائش کر دی گئی ہے۔ کما حتم علی الیہود القصاص وعلی النصارى الدیہ، جیسے یہود پر قصاص لازم کر دیا اور نصارہ پر دیت لازم کر دی۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو شخص اس کے بعد بھی اگر قاتل پر ظلم کرے، ظلم القاتل بان قتلہ، اعتداء سیاق و سباق کے اعتبار سے تفسیر کر رہے ہیں، بئی طور کے قاتل پر ظلم کرے کہ معاف کر دیا اور اب دوبارہ کسی کے چڑھاوے میں آ کر، نفسانی تقاضے میں آ کر، ہیجان غضب کے بنیاد پر اس کو قتل کر دے معاف کرنے کے بعد، بعد ذالک بعد العفو، فلہ عذاب علیم مولم فی الآخرۃ بالنار او الدنیا بالقتل، یا دنیا میں اس کو دردناک سزا ہوگی کہ اب اس کو بھی قتل کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا۔ تو عذاب علیم آخرت میں ہے، اس لیے کہ اس نے زبان بدل دی، عفو کر دیا تھا تو اب وہ اعتداء کیوں کر رہا ہے، یا دنیا میں عذاب علیم اس طور پر کہ اب
مقتول کے ولی نے معاف کرنے کے باوجود قتل کیا تو اب قصاصاً اس کو خود کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں سراپا حیات ہے، بقا در فنا سمجھا رہے ہیں کہ نظام قصاص پر کسی کو ناک بھویں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ نظام قصاص کے محاسن کو بیان کیا جا رہا ہے بہت عجیب اور بدیع طریقے سے، کہ قصاص کو اس کے ضد کی محل بنایا گیا، فی القصاص کہہ کر۔ ارے قصاص کی ضد حیات ہے، اس حیات کا محل و ظرف خود قصاص کو بتلایا گیا، اور حیاتن کو نکرہ لایا گیا اس پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس جنس میں ایک مخصوص قسم کی حیات کا راز پوشیدہ ہے، اور وہ مخصوص قسم کی حیات بھی بڑی عظیم ہے۔ یہ عجیب نکتہ ہے قرآن کریم کا کہ حیاتن کو نکرہ لا کر نوعیت کی طرف اشارہ کیا کہ نوعا عظیما من الحیات، اور حیات عظیم، اس لیے کہ نظام قصاص کو جب قاتلانہ مشتعل ذہنیت رکھنے والے لوگ سوچیں گے تو وہ مقتول کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بعد میں قصاصاً قتل ہونے سے بچا لیں گے۔ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ای بقاء عظیم یا اولی الالباب ذوی العقول۔ کیسے بھائی قصاص میں حیات؟ میں نے ابھی بتلایا لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلْ، اس لیے کہ قاتل کو جب پتہ چلے گا کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا قصاصاً تو ارتدع، وہ باز رہے گا، امتنع، فأحیا نفسہ وأحیا من اراد قتلہ، وہ اپنے آپ کو بھی بچا لے گا اور جس کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا اس کو بھی اپنے قتل سے بچا لے گا۔ فشرع لکم، اس لیے تمہارے لیے قصاص کو مشروع کیا گیا۔ یہ فشرع لکم لا کر اشارہ کیا گیا کہ لعلکم تتقون، اس کو اس پر متفرع کیا جا سکے، یہ اس مقدر کے ساتھ لعلکم تتقون کا تعلق ہے۔ تو قصاص اس لیے مشروع کیا گیا تاکہ تم قتل سے بچو، القتل مخافت القوت، قصاص کے خوف سے ہی صحیح لیکن تم قتل سے بچ جاؤ۔ دکھنے میں یہ قصاص ہے لیکن حقیقت میں یہ حیات ہے، اور یہ کلام بڑا احسن و ابلغ ہے بنسبت القتل انفال القتل والے کلام کے، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کا مطلب اگرچہ وہی ہے جو القتل انفال القتل کا ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ میں جو بلاغت، حسن اور ابداع ہے، بدیع ہے، عجیب ہے، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ میں قلت الفاظ ہے بنسبت القتل انفال القتل کے، عدم تکرار ہے لفظ قتل کی، نیز ہر قتل نافی قتل تو نہیں ہوتا، صرف قصاص نافی قتل ہے، ہر قتل نافی قتل نہیں ہوتا، نیز حسن تألیف ہے۔ اسی طرح طباق الجمع بین الضدین، قصاص اور حیات دونوں کو جمع کر کے ایک عجیب طریقے کی بداعت ہے، نیز مطلوب کی تصریح ہے، مطلوب حیات۔ تو اب یہ ازجر ہوگا یہ نظام اور یہ اسلوب، نیز قصاص کو منبع حیات قرار دیا گیا لفظ فی لا کر، تو ضد محل ہے اور ظرف ہے اپنی دوسری ضد کی، اس طور پر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ابلغ اور افصح ہے بنسبت القتل انفا للقتل کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب کو بھی للہ فی اللہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اخوت ایمانیہ کے جذبات ہر وقت زندہ و تابندہ رکھے، عفو و درگزر کی توفیق سے نوازتا رہے، اور ایک دوسرے کا احترام، حرمت دم، حرمت عزت، حرمت عرض، صیانت مال اور صیانت انفس، صیانت اعراض، ان سب کے لیے حق تعالی شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کا
خوب اکرام اور حفاظت کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے